نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عمر ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سے کنٹینیو کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ پڑھا اور تفسیر پڑھی۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور رب سے ریکویسٹ بھی آپ سب سے کہ الحمدللہ آپ لوگ جب یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ساتھ میں ایک نوٹ بک اور پین بھی رکھا کریں تاکہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو احکامات سے بھرا ہوا ہے اور سورۃ البقرہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے احکامات دیے گئے ہیں اور بہت سارے کچھ ہوتے ہیں نا کی پوائنٹس، امپورٹنٹ پوائنٹس، وہ آپ نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو۔ تو نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ جو علم ہم سیکھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور سب تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا ہم نے کہا۔ قل کا معنی ہوتے ہیں عربی میں کہہ دیجئے، ایک سے، جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں سے، تو قلنا ہم نے کہا، نہ ہم نے قل کہہ دیا، یعنی قلنا ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے۔ منہا کے معنی ایک تو ہے یہاں سے، اور منہا گفٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، گفٹ کے طور پہ یا پھر یہاں سے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں بہرحال یہاں سے اس میں مراد ہے جمیعا سب، فَإِمَّا پس جب، یَأْتِیَنَّکُم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک بہرحال ہدن للناس ہے، تو ہدن الناس لوگ، عوام، اور ہدن یعنی ہدایت، تو اس لیے اس کا مطلب ہے قرآن پاک ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے۔ فمن تبع سو جو چلا، ہدایا میری ہدایت، فلاح تو نہ، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ترجمہ ہے اس کا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر، آدم کا زمین پر اترنا سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک مقصد کی تکمیل کے لیے تھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے زمین پر اترنے کا حکم اس سے پہلے آیت میں آ چکا ہے۔ اس جگہ پھر اس کو مقرر لانے میں غالباً حکمت یہ ہے کہ پہلی آیت میں زمین پر اتارنے کا ذکر بطور عتاب اور سزا کے آیا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ انسانوں کی باہمی عداوت کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہاں زمین پر اتارنے کا ذکر ایک خاص مقصد خلافت الہی کی تکمیل کے لیے اعزاز کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہدایت بھیجنے کا ذکر ہے جو خلافت الہی کے فرائض منصبی میں سے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زمین پر اترنے کا ابتدائی حکم بطور عتاب اور سزا کے تھا، مگر بعد میں جب خطا معاف کر دی گئی تو دوسری مصالح اور حکمتوں کے پیش نظر
زمین پر بھیجنے کے حکم کی حیثیت سے ہوا، اور یہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر تخلیق آدم کے وقت ہی فرشتوں سے کیا جا چکا تھا کہ زمین کے لیے ان کو خلیفہ بنانا ہے۔ رنج و غم سے نجات صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فمن تبع هدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت میں آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے دو انعام مذکور ہیں، ایک یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرا وہ غمگین نہ ہوں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا، جو شریعت محمدیہ کو مانے گا، جو میری فرما برداری کرے گا، اس کے لیے دو انعامات ہوں گے، ایک یہ کہ وہ خوف زدہ نہ ہوگا، اسے کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، دوسرا وہ کبھی غمگین نہ ہوگا، مایوس نہ ہوگا۔ مایوسی ویسے بھی بہرحال کفر ہے، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انعامات بتا رہا ہے کہ یہ ایک روحانی انعامات اس کو ملیں گے، اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، دوسرا وہ کبھی غمگین نہ ہوگا۔ خوف آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام ہے۔ اچھا، اس میں تعریف بھی کر دی کہ خوف ہے کیا، مطلب خوف کی سب کی اپنی ڈیفینیشن، اپنی تعریف ہے، لیکن معروف القرآن میں آپ کو ڈیفینیشن بھی مل رہی ہے خوف کی، کہ خوف ہوتا کیا ہے بیسیکلی، فیئر اس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں۔ خوف آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف و مصیبت کے اندیشے کا نام ہے، یعنی کوئی ایسا آپ کو تکلیف یا اندیشہ جو مستقبل میں پیش آ سکتا ہے، اس کی اگر آپ کو فکر ہوتی ہے، اس کو آپ خوف بولتے ہیں۔ اور حزن کسی مقصد و مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے، یعنی غمگین اب ہیں تو اس کا مطلب غم اس کو بولتے ہیں کہ آپ کا کوئی مقصد یا مراد فوت ہو جائے ماضی میں، اس کو آپ غم بولتے ہیں۔ تو ہو جانے سے پیدا ہونے والے حزن کسی مقصد و مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو عیش اور راحت کی تمام انواع و اقسام کا ان دو لفظوں میں ایسا احاطہ کر دیا گیا ہے کہ آرام و آسائش کا کوئی فرد اور کوئی قسم اس سے باہر نہیں۔ پھر ان دونوں لفظوں کی تعبیر میں ایک خاص فرق کیا گیا ہے کہ خوف کی نفی تو عام انداز میں کر دی گئی، مگر حزن کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ لا حزن علیہم، بلکہ بصیغہ فعل لایا گیا اور اس کی ضمیر فاعل کو مقدم کر کے ولا هم یحزنون فرمایا گیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کسی چیز یا مراد کے فوت ہونے یا مقصد کے فوت ہونے کے غم سے آزاد ہونا صرف انہی اولیاء اللہ کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی مکمل پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی انسان اس غم سے نہیں بچ سکتا، خواہ وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو، مطلب بہت امیر کبیر ہو، بادشاہ ہو، یا دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار، کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو اپنی طبیعت اور خواہش کے خلاف کوئی بات پیش نہ آئے اور اس کا غم نہ ہو۔ جیسا کہ کہا گیا، یہ ایک شعر ہے، دریں دنیا کسے بے غم نباشد، وگر باشد بنی آدم نباشد۔ بخلاف اولیاء اللہ کے کہ وہ اپنی مرضی اور ارادے کو اللہ رب العزت کی مرضی اور ارادے میں فنا کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کے فوت ہونے کا غم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ خاص اہل جنت ہی کا یہ حال ہوگا کہ وہ جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کریں گے کہ ان سے غم دور کر دیا گیا، کیونکہ جنت تو ایسی جگہ ہوگی جہاں انسان کو نہ مستقبل کا غم و خوف ہوگا، نہ ماضی کا پچھتاوا، تو وہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے انسان کو غم سے دور کر دیا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ غم ہونا ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے، بجز اس شخص کے جس نے اپنا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ مکمل اور مضبوط کر لیا ہو۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے خوب فرمایا، جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ ہو جاؤ۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ والوں سے خوف و غم کی نفی کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی کسی تکلیف یا کسی خواہش و مراد پر ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ آخرت کی فکر و غم اور اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال تو ان پر اور سب سے زیادہ ہوتی ہے،
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ آیا ہے کہ آپ اکثر غمگین اور متفکر رہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ فکر و غم کسی دنیاوی نعمت کے فوت ہونے یا کسی مصیبت کے خطرے سے نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال سے اور امت کے حالات کی وجہ سے تھا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کچھ وہاں صحابی تھے، وہ مطلب ہنس رہے تھے زور سے، تو ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن وہ زور سے ہنس رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ بہت کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ یہ بھی ایک حدیث ہے اس کے بارے میں۔ تو انسان کو اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے، بالکل بیلنس رکھنا چاہیے دنیا و آخرت کو، لیکن انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، بہرحال آخرت کی زندگی جو ہے وہ نا ختم ہونے والی زندگی ہے۔ نیز اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ دنیا میں جو چیزیں خوفناک سمجھی جاتی ہیں ان سے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو بشری طور پر کبھی خوف نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھی کا سام بن گیا تو ان کا ڈر جانا قرآن مجید میں مذکور ہے۔ انبیاء کرام بھی بشر تھے، انسان تھے، تو ان میں بھی جذبات پائے جاتے تھے، مطلب ڈر جانا، وہ اچانک خوف سے مطلب چوٹ لگ جانا، ڈر جانا، پیاس لگنا، بھوک لگنا، تو یہ مطلب وہ بہرحال بشر تھے انبیاء کرام، تو اس کا ذکر قرآن مجید میں جیسے ہوا، کیونکہ یہ فطری اور طبی خوف ابتدائے حال میں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، تو یہ ڈر بالکل نکل گیا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف عام انسانوں کی طرح اس بنیاد پر نہ تھا کہ یہ سانپ ان کو تکلیف پہنچائے گا، بلکہ اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل اس سے کہیں گمراہی میں نہ پڑ جائیں، تو یہ خوف ایک قسم کا اخروی خوف تھا۔ تو یہ بھی اس میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ خوف اس طرح کا خوف ہو کہ سانپ مجھے مار دے گا یا میں ڈرتا ہوں۔ انبیاء ڈرتے نہیں ہیں، خوف الگ چیز ہے، ڈر الگ چیز ہے، اور اگر ان کو خوف تھا بھی تو ان کو خوف اس چیز کا تھا کہ کہیں میری امت گمراہی میں نہ پڑ جائے۔ ان کو پھر بہرحال اپنی آخرت کی، ان کو اپنی بھی اور اپنی قوم کی آخرت کی فکر تھی ان کو۔ تو الحمدللہ ابھی ہم نے آیت نمبر 38 پڑھی اور تفسیر پڑھی، انشاءاللہ ابھی ہم آیت نمبر 38 پڑھیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، بآیاتنا، ہماری آیات، اولئک، وہی، اصحاب النار، دوزخ والے، اصحاب النار یعنی دوزخ والے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر اس کی ہے، آخری آیت والذین کفروا سے یہ بتلا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو ہدایت سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیں، یعنی کفار اور مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا اقرار کرتے ہیں، وہ عملاً کیسے بھی گنہگار ہوں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ واللہ عالم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ پڑھا اور تفسیر پڑھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس علم پہ صحیح سمجھ عطا فرما، اس علم کی سمجھ کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔